مستحب. ایک سنت مؤکدہ کا علم سیکھنا آپ پر ضروری. تو یہ ہے علم اسلام کا. شریعت کے علموں کو سیکھنے کی یہ اہمیت ہے, شریعت کی عبادتوں کی یہ اہمیت ہے, یہ مقام ہے. یہ سب کہیں رکھ دیا, کیا میں کرنے کو نکلے ہم. تو اپنے اندر جہاں کمیاں ہیں ان کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش کی. تو کیا عرض کر رہا تھا, تو آدمی کو حضور نماز پڑھا ہے, سہو ہو گیا. تو سہو ہونے کے بعد آقا نے سجدہ سہو کیا اور پلٹ کر کیا فرمایا, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ٹھیک سے وضو کر کے نہیں آتے. حضور نے کیا فرمایا, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ٹھیک سے طہارت حاصل کر کے نہیں آتے, یعنی وضو کر کے حدث کو دور کر کے نہیں آتے. مطلب کیا, مقتدی اگر کوئی وضو یا غسل کرنے میں کمی بیشی کر لیتا ہے, اس کی دریندراگی کا اثر امام پر بھی ہوتا ہے. تو امام کے بھولنے کی ایک وجہ کسی مقتدی کی طہارت کی غلطی بھی ہوتی ہے. لیکن ہم کیا سارا امام پہ ڈالتے ہیں, امام سب بھول گئے, کیا پرسوں بھول گئے تھے 2 مہینے پہلے, 2 مہینے ہو گئے. انہیں انسان اتنا, امام بھی ایک انسان ہے. تم نہ کاٹو تو خون آتا, اسے کاٹو تو خون آتا. فرق کیا ہے, تمہیں جاہل ہو میں عالم. انہیں اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقام رکھنا تمہارا نہیں, تمہارا بولو تو میں آپ کی طرف اشارہ نہیں, جو وہ بولنے والا. سمجھ گیا کیا نام ہے, بہت خوشی آپ. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ شیاطین جو اللہ رب العزت کے دشمن ہیں ان کو اختیارات ہیں, تو ہم کو اختیارات کیوں نہیں. اب دیکھیے یہ ہوئی پوری تمہید, اصل تقریر سے پہلے کی گفتگو ہے. اب تک سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ. تقریر کے لیے بولے احتکام دادو بے شک سو کے نہیں چلے گئے. دکھ رہے نہیں. اچھا اب تقریر کروں میں. جی الحمدللہ, الحمدللہ بہت ہے. بہت کچھ نیا عنوان لے کر آیا تھا میں آپ کے سامنے. تو خیر سب کچھ تو عرض نہیں کر سکتا. ایک بات, کیا بات, کہ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے دلوں پر اختیارات و تصرفات عطا فرمائے ہیں. جی وہ بات ہم کو ثابت کرنی تھی, تو ہم نے الحمدللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی. ایک بات عرض کر کے میں گفتگو ختم کر لوں گا. دیکھیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک مرید و خلیفہ ہیں حضرت یوسف رضی اللہ تعالیٰ. کیا نام ہے؟ یوسف رضی اللہ, حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ. یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا تھے, خادم, آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے. سرکار غوث اعظم کی کیا شان ہے, سبحان اللہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے خادم کا کیا مقام ہوگا. خیر آپ جب سرکار غوث اعظم جب نماز کے لیے نکلتے تو آپ بھی آپ کے ساتھ ساتھ تشریف لے جاتے. ایک دن جمعہ کا دن ہے. کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کاشانہ اقدس سے جامع مسجد بغداد کے نکلے نماز جمعہ پڑھنے کے لیے. تو آپ حضرت یوسف نے دیکھا کوئی سلام نہیں کر رہا. آج حضور غوث اعظم سے نہ کوئی ملنے آ رہا ہے, نہ کوئی سلام کرنے آ رہا ہے, کچھ بھی نہیں, ملنے بھی نہیں آ رہا اور سلام کرنے بھی نہیں آ رہا. اتنے میں ہوا کیا, تو حضرت یوسف فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا, یا عجباً, تعجب ہے. کیا بول رہے ہیں, تعجب ہے کہ نحن كل جمعة لا نصل الى الجامع الا بمشقة من الازدحام. کیا فرمایا کہ ہم ہر جمعہ جب مسجد کو جانے کے لیے نکلتے تو بڑی مشقت سے مسجد پہنچتے, بڑی تکلیف سے مسجد کو پہنچتے. کیوں؟ من الازدحام, لوگوں کے ازدحام کی وجہ سے, لوگوں کی کثرت کی وجہ سے. میں سب ملنے آ جاتے. غوث اعظم سے کون نہیں ملنا چاہیے؟ اللہ اکبر. سب کوئی مصافحہ کر رہا ہے, کوئی سلام کر رہا ہے, کوئی دست بوسی, کوئی قدم بوسی, کوئی حضور کی زیارت کو آگے آ رہا ہے, حضور کو چھو کر برکتیں حاصل کرنے آگے آ رہا ہے. تو اس طرح تو سب سے ملتے مسجد کو پہنچنے میں بڑی دیر ہو جاتی, بڑی تکلیف ہوتی. تو آج تعجب ہے, ہر جمعہ ایسا ہوتا تھا, آج تو کوئی ملنے ہی نہیں آ رہا ہے. آج کوئی ملنے بھی نہیں آ رہا. آپ فرما رہے ہیں فلم یتم ما بخاطری حتی نظر الی الشیخ مبتسما. ابھی میں نے دل میں یہ سوچا ہی تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری طرف مسکرا کر دیکھا. سبحان اللہ. اب میں سوچا ہی تھا حضور غوث پاک نے میری طرف مسکرا کر دیکھا. وہ مسکرا کر دیکھا, بولا کچھ نہیں,
وأهرع الناس للسلام عليه حتى حالوا بيني وبينه. فقط میری طرف دیکھ کر مسکرائے. مسکرانا تھا کہ لوگ کہاں تھے معلوم نہیں, چاروں طرف سے لوگ حضور کو سلام کرنے کے لیے, ملنے کے لیے دوڑ کر آنے لگے. سبحان اللہ. اتنے لوگ جمع ہو گئے حتی حالو بینی و بینہ, یہاں تک کہ میرے اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے درمیان وہ حائل ہو گئے. میں غوث اعظم سے لوگوں کی وجہ سے دور ہو گیا. لوگ مجھے ڈھکل کر پیچھے لے گئے اور لوگ دھلتے آ گئے. اب فرماتے ہیں اس کے بعد فقلت فی نفسی, یہ حال دیکھ کر میں نے دل میں کہا. اس وقت بھی دل میں کہا تھا, اس وقت بھی میں نے دل میں سوچا کہ ذالک الحال خیر من ھذا. وہ حال جس میں حضور غوث اعظم کے قریب تھا, میں آپ کی صحبت, آپ کی قربت کا فیض لوٹ رہا تھا جی, وہ حال اس حال سے بہتر تھا. لوگ نہیں آتے تو مجھے تو کم سے کم آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا, آپ کے نزدیک رہنے کا موقع ملتا. وہ حال اس حال سے بہتر ہے. یہ کہاں سوچا آپ نے؟ دل میں اعلان نہیں کیا, دل میں آپ نے سوچا. تو سرکار غوث اعظم نے کیا کیا؟ فالتفت الی مبتسما مسابقا لخاطری. میں نے ابھی یہ سوچا تھا, میرے دل کے خیال کو جان کر آپ پھر میری طرف دیکھ کر مسکرائے. سبحان اللہ. دیکھ کر پھر مسکرائے, اور مسکرا کر کیا فرمایا؟ وقال یا عمر البزار آپ کا نام تھا جس نام سے آپ مشہور تھے. تو آپ نے فرمایا یا عمر انت الذی اردت ھذا. اے عمر, تم نے تو یہ چاہا تھا, تمہاری خواہش کی دعا سلام کرنے آ رہے نا, ملنے نہیں آئے نا, کیا بات ہے, تم نے سوچا تھا نا. او ما علمت ان قلوب الناس بيدي ان شئت صرفتها عني وان شئت اقبلت بها الي. کیا تم نہیں جانتے کہ لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم نہیں جانتے لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہیں. جب چاہتا ہوں لوگوں کے دلوں کو میری طرف پھیر دیتا ہوں, اور جب چاہتا ہوں لوگوں کے دلوں کو مجھ سے پھیر دیتا ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یعنی کیا مطلب؟ میری طرف اگر کوئی آتا ہے تو وہ میرے چاہنے سے آتا ہے. سبحان اللہ. میں اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہوں, میں اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہوں کہ میری بارگاہ کا سبحان اللہ. وہ آتا ہے. اور میں جب تک نہیں چاہتا کہ فلاں نہ آئے, اس کی کیا مجال کہ وہ اپنی مرضی سے میرے پاس آ جائے. میں غوث اعظم ہوں, امام الاولیاء ہوں. ایک نمونہ میں نے عرض کیا, ویسی کئی روایتیں ہیں. بہجت الاسرار شریف کی, کس کی؟ آپ ضرور پڑھیے گا کتاب بہجت الاسرار, اس نارمل کتاب رہے گا. اس کتاب کے مصنف کا سرکار اعلیٰ حضرت ذکر کرتے ہیں, نام نہیں لیتے رہے, پہلے کیا بولتے ہیں؟ شیخ القرہ, قاریوں کے بھی استاد. سبحان اللہ. امام الاجل, زبردست امام. سید العلماء, عالموں کے سردار. عمدۃ العرفاء, عارف باللہ, اولیاء میں سب سے بہترین ولی. نور الملت والدین, اسلام اور دین کے نور. یہ سب القابات بول کر بعد میں ان کا نام لیتے ہیں. علی بن یوسف بن جریر لخمی شطنوفی رحمۃ اللہ علیہ, ایسا نام جن کا لیتے ہیں. ان کی کتاب ہے بہجت الاسرار, جس میں آپ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایسی تمام روایت, ساری زندگی کو آپ نے بیان کیا, اس میں ایسی روایتیں بھی ہیں جن میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں پر قبضہ اور اختیار, تصرف اور تسلط ہونے کا ذکر ملتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عزیزان محترم, ہم اہل سنت و جماعت جو سرکار غوث اعظم کے بارے میں اور کسی بھی ولی کے بارے میں, خصوصاً سرکار غوث اعظم کے بارے میں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں, یہ جو موقف رکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کو یہ اختیار ہے کہ آپ ہمارے دلوں کے احوال بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں, آپ ہمارے دلوں کی کیفیتوں کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں, ہمارے غموں کو خوشیوں سے بدلنے کا, ہماری گمراہیوں کو ہدایتوں سے بدلنے کا, ہماری بد اخلاقیوں کو نیک اخلاقیوں سے بدلنے کا, اور ہماری برائیوں کو اچھائیوں سے بدلنے کا, ہماری مصیبتوں پریشانیوں کو
خوشیوں راحتوں فرحتوں سے بدلنے کا، ہمارے غموں کو ہماری مسکراہٹوں سے بدلنے کا، ہمارے رونے کو ہمارے ہنسنے سے بدلنے کا، اور ہماری غریبی اور ہمارے فقر و فاقے کو ہماری فراخ دستی اور ہماری مالداری اور تمنگری سے بدلنے کا، تمام ہمارے شر کو خیر سے بدلنے کا اختیار حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ قرآن سے بھی ثابت ہوا، حدیث سے بھی ثابت ہوا، اور دیگر روایتوں سے بھی ثابت ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں ان باتوں پر، ان عقائد پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو ضروری حد تک کا جو علم دین ہے وہ حاصل کرنے، اور جو ضروری عبادتیں ہیں ان میں زیادہ دلچسپی دینے، اور آپس کی تمام طرح کی نفرتوں اور دوریوں کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔